السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب فرمایا ہے۔ صاحب سمو امیر سے ایران کے سفیر نے ملاقات کی ہے اور صاحب سمو امیر نے قطر اور ایران کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ان کے کردار پر الوجبہ اعزاز سے نوازا ہے۔ ملک کورونا وائرس کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیابیاں سمیٹ رہا ہے اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب 120,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ قطر کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا مہموں کے جواب میں قطر نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں اس کا موقف مستقل ہے اور فلسطینی انتظامیہ نے قطر کے اس موقف کی تعریف کی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس نشریے کا آغاز اقوام متحدہ کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر UN کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے صاحب سمو امیر کے خطاب سے کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ سطحی اجلاس آج اقوام متحدہ کے مرکزی دفتر واقع نیو یارک میں ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے شروع ہو گیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اس اعلیٰ سطحی اہم اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب فرمایا اور آپ کا یہ خطاب دنیا کے بہت سے مسائل کو نہایت کامیابی کے ساتھ حل کرنے کے روڈ میپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ صاحب سمو امیر کا خطاب علاقے اور دنیا کے بڑھتے ہوئے مسائل اور انتہائی پیچیدگیوں کے شکار کر دیے گئے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے اور قطر نے دنیا بھر میں استحکام کی مدد و حمایت کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ ایک منفرد، نمایاں اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کر رکھی ہے۔ اور یہ بات کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کے اسٹیج پر صاحب سمو امیر کا ہر خطاب قطر اس کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے عین مطابق ہوتا ہے، جس میں قطر دنیا میں امن اور ڈیولپمنٹ کی خدمت کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ شراکت قائم کیے ہوئے ہے۔ صاحب سمو امیر اپنے ہر خطاب میں تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی حالات و مسائل کے بارے میں قطر کا براہ راست، ڈائریکٹ اور واضح موقف پیش فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات چیت اور ڈائلاگ کے اصولوں کو ہی فوقیت دی جانی چاہیے اور مسائل کو سفارتی ذریعوں سے ہی حل کیا جانا چاہیے۔ اور صاحب سمو امیر کا آج کا خطاب اس لیے بھی مزید زیادہ اہمیت حاصل کر گیا کہ علاقے میں اور دنیا میں حالات بہت اہم موڑ مڑ رہے ہیں اور دنیا کے موجودہ مسائل میں سر فہرست مسئلہ فلسطین سے متعلق آنے والی امپروومنٹ اور تبدیلیاں ہیں۔ اور یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مسئلہ فلسطین ہمیشہ سے ہی قطر کی خارجہ پالیسی میں سر فہرست مسئلہ رہا ہے اور یہ مسئلہ بین الاقوامی قوانین اور آئینی اصولوں کے بنیاد پر سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے یہ قطر اور اس کی دانشمند قیادت کی پالیسی میں ہمیشہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اقوام متحدہ اور اس کے پیغام کی اہمیت پر اپنے یقین کی بنیاد پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن میں بھی شریک ہیں۔ آج صاحب سمو امیر نے اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب فرمایا ہے تو کل منگل کے روز صاحب سمو امیر ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے افتتاحی اجلاس سے بھی خطاب فرمائیں گے۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں ملک کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر جناب محمد علی سبحانی نے ملک میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر نے قطر اور ایران کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ان کے کردار کے اعتراف میں سفیر محترم کو الوجبہ اعزاز سے نوازا اور ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ ایران کے سفیر نے صاحب سمو امیر اور ملک کے اہلکاروں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ آرمینیا کے صدر ارمین سرکسیان اور جمہوریہ مالٹا کے صدر جارج ویلا کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ آرمینیا اور جمہوریہ مالٹا کے صدور کو ان کے ملکوں کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ آرمینیا کے وزیر اعظم جناب نیکول باشینیان اور جمہوریہ مالٹا کے وزیر اعظم جناب رابرٹ ابیلا کے نام یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ان کی کامیابی اور دونوں ملکوں کے تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر انصاف اور قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفالی النعیمی نے ملکی مسائل کے دائرے میں آج الیکٹرانک سسٹم کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد وزارت انصاف میں واقع ملکی مسائل کے ادارے کی سروسز کو مختلف سرکاری اداروں کے لیے مزید بہتر بناتے ہوئے ان سروسز کی سطح کو بلند کرنا ہے۔ اس سسٹم کے ذریعے عدالتوں میں دائر کیے گئے مقدموں کی پیروی کے اقدامات میں بھی آسانی ہوگی اور انصاف کے سسٹمز کو مزید فروغ دینے کے وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر بلدیہ و ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے بلدیات کے تمام ڈائریکٹرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ مختلف سروسز کی فراہمی کو آسان بنائیں اور کسٹمرز کے لیے یہ سروسز جلد از جلد مکمل کی جائیں۔ ان کی ملاحظات اور نوٹنگ کا پوری باریک بینی سے جائزہ لیا جائے اور وزارت کے ایک پروجیکٹ کے ذریعے ای سروسز کو مزید سے مزید توسیع دی جائے اور فورم کے اس سلوگن کے مطابق کہ کسٹمرز پر توجہ مرکوز کی جائے تمام تر انیشیٹیوز نافذ کیے جائیں۔ آج کے اس نشریے میں مسئلہ فلسطین سے متعلق قطر کے موقف کو نمایاں کرتے ہوئے یہ خبر کہ یہاں کی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں قطر کا موقف مستقل ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے قبضے کو ختم کیا جائے، فلسطینی اسٹیٹ قائم کی جائے اور اس اسٹیٹ کا دارالحکومت القدس ہو، اور وہ بھی بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی تمام متعلقہ قراردادوں کے مطابق۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا الخاطر نے اس بات پر اپنے تعجب اور حیرانی کا اظہار کیا ہے کہ کچھ ایسی پروپیگنڈا مہمیں چلائی جا رہی ہیں جن کا مقصد قطر کو اور اس کی جانب سے مسئلہ فلسطین کی تائید اور حمایت کو بدنام کرنا ہے۔ انہوں نے ان مہموں پر اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مسئلہ فلسطین کے بارے میں قطر کے موقف ان گمراہ کن مہموں سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں جن پر اثر انداز نہیں ہوا جا سکتا۔ قطر فلسطین کی تائید،
حمایت اور مدد پر مشتمل اپنے اس موقف کی وجہ سے ہمیشہ روشنی کا مینار بنا رہے گا۔ قطر کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے تنظیم آزادی فلسطین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکریٹری جناب صائب عریقات نے دوحہ کے اس موقف کی تعریف اور ستائش کی ہے اور قطر کے اس اعلان کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ چین کے بارے میں قطر کا موقف مستقل ہے۔ قطر کو بدنام کرنے والی پروپیگنڈا مہموں کو ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا کہ قطر تو ماضی کی طرح آج بھی اور پھر مستقبل میں بھی مسئلہ فلسطین کی مدد، تائید اور حمایت کرتا رہے گا۔ قطر نے کبھی بھی فلسطینی عوام کو مایوس نہیں کیا اور نہ ہی آئندہ کبھی کرے گا، اور فلسطین کے مسئلے کی مدد اور حمایت میں قطر ہمیشہ سے ہی پیش رہا ہے، اور اس کے یہ موقف ٹھوس اور مضبوط ہیں، اور سازشوں کے ذریعے ان حقائق کو تاریخ کے اوراق سے یعنی پنوں سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ اصلاحات کے نہج اور اسلوب پر آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق سے متعلق حالات کی امپروومنٹ، ترقی، پیش قدمی اور ڈیولپمنٹ کی بنیاد ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ حقوق انسانی کی کونسل اور اس کے متعلقہ سسٹمز کے ساتھ تعاون کرتا رہے گا، جن میں خصوصی اقدامات کا سسٹم بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے حقوق انسانی کی کونسل کے 45ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قطر کا یہ موقف پیش کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 228 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 237 بیمار اس بیماری سے اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں قطر میں شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 120,540 ہو گئی ہے۔ جب سے یہ وائرس دنیا میں پھیلا ہے، قطر کے ہیلتھ سسٹم نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ سماج اور معاشرے کے تمام افراد کو صحت کی مکمل سرپرستی اور سروسز فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پرائمری ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کی کوششیں اس حقیقت کا بین ثبوت ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کوششوں کے ضمن میں ہی یہاں کے متعلقہ اداروں نے 4 اشخاص کو حراست میں لے لیا ہے کہ انہوں نے ہوم کوارنٹائن اور تنہائی میں رہنے کی شرطوں کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تھا۔ اب ان سے قانونی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کی حراست احتیاطی اقدامات کے نفاذ کا حصہ ہے، جبکہ ان احتیاطی اقدامات کی منظوری وزارت صحت اور اس کی مدد کرنے والے دوسرے اداروں کی طرف سے دی جا چکی ہے تاکہ پبلک کی سلامتی کی ضمانت مل سکے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب فرمایا ہے۔ صاحب سمو امیر نے ایران کے سفیر کو قطر اور ایران کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ان کے کردار پر الوجبہ اعزاز سے نوازا ہے۔ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیابیاں سمیٹ رہا ہے اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب 120,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ قطر کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا مہموں کے جواب میں قطر نے کہہ دیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں اس کا موقف مستقل ہے، اور فلسطینی انتظامیہ نے قطر کے اس موقف کی تعریف کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔